distract the masses while ruling them silently. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ everything happening around us is a coincidence یا ہمارے آس پاس ہونے والی ہر چیز محض ایک اتفاق ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے نہیں ہے۔ یکم مئی 1886 شکاگو، کیپٹلزم اور سرمایہ داری کے ظلم کے خلاف مزدوروں نے ایک بہت بڑا پروٹیسٹ ارینج کیا۔ ان مزدوروں کا مطالبہ 12 گھنٹے کی جگہ 8 گھنٹے مزدوری کرنا اور بروقت اپنی تنخواہ کی ادائیگی تھا۔ لیکن اچانک ایک بہت بڑا بوم بلاسٹ ہوا، سیکیورٹی ایجنسیز نے اپنے فائر اوپن کیے اور دیر واز بلڈ ایوری ویئر۔ یہ تھا ہے مارکیٹ انسیڈنٹ جس کے 10 سال بعد یکم مئی کو لیبر ڈے ڈکلیئر کر دیا گیا۔ لیکن ویٹ، کیا یہ یکم مئی صرف ان مزدوروں کے لیے منایا جاتا ہے یا اس کے پیچھے وہ طبقہ بھی ہے جو ان مزدوروں پر ہی نہیں بلکہ پوری دنیا پر حکومت کرنے کے لیے کام کر رہا ہے؟ یکم مئی 1886 سے ٹھیک 10 سال پہلے یکم مئی 1876 کو ایڈم ویزہاپ نے ایک سیکرٹ سوسائٹی بنائی، دی ایلومیناٹی۔ اس سیکرٹ سوسائٹی کا سب سے بڑا مقصد اس دنیا پر حکومت کرنا ہے۔ They just want to rule the world۔ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے ان کے 2 ہدف ہیں۔ نمبر 1، پوری دنیا سے، پورے گلوب سے ریلیجن کا خاتمہ کرنا، دی اینڈ آف دا ریلیجن۔ اینڈ نمبر 2، ورلڈ اکنامک سسٹم، پوری دنیا کے مالیاتی نظام کے اوپر اپنا ہولڈ جمانا۔ ایلومیناٹیز یہ وہ لوگ ہیں جو سمبولزم کے استاد ہیں۔ مصر کے دی گریٹ پیرامڈز، دی آل سینگ آئی، نیومرولوجی اور سیکرٹ ریچولز، یہ سب انہی کے نشان۔ ان کا مقصد دنیا میں ایک ایسا نیو ورلڈ آرڈر لانا ہے، ایک ایسا ورلڈ آرڈر جس میں ان کا مسیحا دجال، وہ دجال جس کی نشاندہی یہ دی آل سینگ آئی، یہ کانی آنکھ کرتی ہے، وہ دجال جس ورلڈ آرڈر میں اس دنیا پر حکومت کرے گا۔ یہ وہ مقصد ہے جس کے لیے وہ ریلیجن کو پوری دنیا میں سے ختم کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ دجال کی پیروی کرنے سے ایک انسان کو صرف اس کا مذہب روکے گا، اور پوری دنیا کو انڈر ون لیڈرشپ لانے کے لیے یہ چیز مسٹ ہے کہ آپ پوری دنیا میں سے ریلیجن کو ختم کرو اور پورے کے پورے ورلڈ کو سیکولر بناؤ۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے اس نیو ورلڈ آرڈر کو جیو ورلڈ آرڈر کہا، کیونکہ یہودی وہ واحد قوم ہے جو دجال کو اپنا مسیحا مانتی ہے، جس کے آنے کی تیاری میں وہ دن بہ دن مصروف ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ وہی یہودیوں کو پوری دنیا پر حکومت کرنے کے قابل بنائے گا۔ نیو ورلڈ آرڈر وہ چاہتا ہے گلوبل ہو جانا، اور یہ حقیقت میں جیو ورلڈ آرڈر ہے۔ عیسائی دنیا اس وقت یہودیوں کے پنجے میں شکست۔ یہ 1776 ہے جو میں بتا چکا ہوں، آرڈر آف ایلومیناٹی ویساپ نے قائم کیا تھا۔ عام دنیا یہ سمجھتی ہے کہ شاید یہ امریکہ کا یوم آزادی ہے، سن آزادی ہے۔ یکم مئی، اس آرڈر آف ایلومیناٹی کی تاسیس یکم مئی کو ہوئی ہے۔ یہ یکم مئی جو منایا جاتا ہے، دھوکہ یہ دیا گیا ہے کہ یہ شکاگو کے جو مزدور ہیں ان کی یادگار ہے۔ حقیقت میں یہ یکم مئی اور 1776 آرڈر آف دی ایلومیناٹی کی تاسیس کی تاریخ ہے۔ ایلومیناٹیز یا جیوز نے جو دوسرا بڑا کام کیا، جس کا ہم نے پہلے بھی ذکر کیا، وہ ورلڈ اکنامک سسٹم، پوری دنیا کے عالمی مالیاتی نظام پر اپنا ہولڈ کرنا۔ تو وہ ننگی سرمایہ داری، اور سرمایہ داری ہی در حقیقت یہود کا سب سے بڑا ہتھ کنڈا ہے۔ یہ بینکنگ کا نظام، یہ سارا کا سارا سودی نظام، یہ آئی ایم ایف، یہ ورلڈ بینک، یہی تو ان کے سب سے بڑے ادارے ہیں۔ تو واقعہ یہ ہے کہ 3 طرف سے ہم پر حملہ ہو رہا ہے۔ کچھ چیزیں یا سائنس یا جیسچرز جو ان تھیوریز کی طرف اشارہ کرتے ہیں وہ میں آپ کے سامنے ابھی پیش کروں گا۔ امریکہ جو کہ کرسچن میجورٹی کنٹری ہے، اس کا اگر کرنسی نوٹ دیکھا جائے، اس میں آپ کو ایک آنکھ نظر آئے گی جسے وہ دی آل سینگ آئی کہتے ہیں، اپنے مسیح دجال کی آنکھ۔ اس آنکھ کے نیچے اگر دیکھا جائے تو ایک پیرامڈ ہے۔ یہ پیرامڈ عکاسی کرتا ہے یہودیوں کے زوال کی طرف۔ یہ پیرامڈ عکاسی کرتا ہے ان یہودیوں کی، ان مظلوم یہودیوں کی جو پیرامڈ بناتے ہوئے پتھروں کے نیچے آ کر وہاں پر ہزاروں کی تعداد میں مرے۔ یہ پیرامڈ جیوز کو ارج کرتا ہے ریونج کے لیے اور ورلڈ ڈومیننس کے لیے ان کی ایک موٹیویشن کے طور پر ایکٹ کرتا ہے۔ اس سارے سٹرکچر کے نیچے دیکھیں تو ایک ٹرم لکھی ہے، نووس آرڈو سیکولرم۔ اس کو اگر ٹرانسلیٹ کیا جائے تو اس کا مطلب ایگزیکٹ وہی ہے، دا نیو ورلڈ آرڈر۔ یہ سب صرف محض ایک اتفاق یا کو انسیڈنس نہیں ہے۔ دس شوز ہاؤ سکسیسفلی دے ہیو ٹیکن اوور دا ورلڈ اکنامک سسٹم۔ یہ ایک ایسا ملک، میں نے پہلے بھی ذکر کیا، جس کی میجورٹی کرسچینٹی پہ ہے، اس کے کرنسی نوٹ پر اتنے کلیئر سائنس کا موجود ہونا۔ اقبال نے 100 سال پہلے اسی بات کو کچھ اس طرح سے بھی لکھا تھا کہ فرنگ کی رگے جاں، جو کرسچنز ہیں، فرنگ کی رگے جاں پنجائے یہود میں ہیں۔ یہ سارے
سائنز اینڈ جیسچرز اگر آپ کو صرف ایک اتفاق لگ رہے ہیں تو یو آر ڈیڈ. اب ایک سوال جو ہمارے دماغ میں آتا ہے کہ ان سیکرٹ سوسائٹیز جیسے ایلومیناٹیز ہیں ان کے لیے کون لوگ کام کرتے ہیں؟ یہ سیکرٹ سوسائٹیز کن لوگوں کو ایکسیس کرتی ہیں؟ یہ سیکرٹ سوسائٹیز ان لوگوں کے ساتھ کام کرتی ہیں جو نمبر 1 سوسائٹی میں انفلوئنس رکھتے ہوں. فار ایگزامپل پولیٹیشینز، آرٹسٹ، میوزیشین، ایکٹرز. نمبر 2 میسز کو کنٹرول کرنے کی کیپیبلٹی رکھنے والے لوگ جیسے میڈیا اونرز، ٹیک جائنٹس، بینکرز. لیکن میڈیا اونرز ایکٹ کرتے ہیں آپ کو وہ دکھانے میں جو وہ چاہیں گے، ٹیک جائنٹس ایکٹ کرتے ہیں ٹیکنالوجیکلی آپ سے آگے جانے میں، اور بینکرز آپ کے سارے ملک کو کنٹرول بینکرز کرتے ہیں. IMF، ورلڈ بینک، ان سب کی سبسڈیز، ان سب کے چارٹس ہیں جن پر ایکٹ کر کے آج ہم غلامی کی زنجیروں میں بند ہیں. آف کورس پاکستان میں کوئی باہر سے فوج آ کر تو نہیں بیٹھی، فزیکلی تو پاکستان ایک آزاد ملک ہے. تو کیا چیز ہے جو ہمیں ان پر ڈیپینڈنٹ کر رہی ہے؟ وہ یہی بینکنگ سسٹم ہے. نمبر 3 پر وہ لوگ آ جاتے ہیں جو پاور کے لیے اپنی ہر ویلیو کو کمپرومائز کر سکیں. That's why they say success in Bollywood یا Hollywood without any pledge is almost impossible. Let's come towards the purpose of the video. ویڈیو کا مقصد کیا تھا؟ کیا بات تھی جو مینلی کلیئر کرنی تھی؟ 1 مئی جس لیبر ڈے کی یاد میں آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، یہ وہ لیبرز تھے جو نکلے تھے کیپٹلزم کے خلاف، سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف. یہ وہ نظام ہے جو امیر کو امیر اور غریب کو غریب تر کرتا جاتا ہے. آج بھی اگر آپ دیکھیں تو امریکہ میں جو سسٹم چلتا ہے وہ کیپٹلزم ہے، امریکہ میں سرمایہ دارانہ نظام ہے. تو یہ کیسے پوسیبل ہے کہ یہ ان لوگوں کی یاد میں ایک دن مختص کر دیں جو ان کے نظام کے خلاف نکلے ہوں؟ یہ 1 مئی اصل میں اشارہ ہے اس ایلومیناٹی کی فاؤنڈیشن کی طرف. یہ 1 مئی اصل میں اشارہ ہے ان مزدوروں کی قربانی کی طرف جو دی گریٹ پیرامڈ بنانے میں مر گئے. دا جیوز، دا نیو ورلڈ آرڈر یا دا جیو ورلڈ آرڈر، اس کے جو ایجنڈاز ہیں، اس کے جو مین پوائنٹس ہیں، اور اس پہ وہ کس طرح سے ایکٹ کر رہے ہیں، کتنا ہوم ورک ہے جو انہوں نے اس پہ کر لیا ہے، اور دنیا گلوبلائزیشن کی طرف کس طرح سے بڑھ رہی ہے. اس پر ہم بات کریں گے اپنی ایک اور ویڈیو میں جس کا ٹائٹل ہوگا دا نیو ورلڈ آرڈر یا دی اینڈ آف ریلیجن، جس میں ہم بات کریں گے کہ دنیا میں صرف 3 ایسے ریلیجنز ہیں جن کا اپنا ایک سسٹم ہے، اکانومیکل سسٹم، سوشل جسٹس اور گورنمنٹ کا جو سسٹم ہے سارا، جس میں سے ایک کرسچینٹی ہے جس کو وہ پہلے واش آؤٹ کر چکے ہیں. وہ صرف ایک اسلام ہے جو آخری رکاوٹ ہے جوڈیزم کے خلاف، جیوز کا جو گلوبل آرڈر ہے اس کے خلاف. کس طرح سے ان کے ایجنڈاز اس وقت کام کر رہے ہیں اسلام کے خلاف. اس ویڈیو میں اتنا ہی. جزاک اللہ.